دوستو 120 اسکوپ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہمارے ساتھ جماعت اسلامی یو پی کے پریزیڈنٹ ولی اللہ سعیدی جناب مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو جماعت اسلامی مرکزی شورا کے ممبر بھی ہیں، ایڈوائزری کمیٹی کے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور اس دیش میں اور بدیش میں کیا چل رہا ہے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ولی اللہ سعیدی صاحب 120 اسکوپ میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی اس دیش میں کس طرح کے کام کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں تقریباً 70 سالوں سے قائم ہے اور اس کا کام الحمدللہ سب سے ابھرا ہوا جو ہے وہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا کام ہے، اور دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی گزارنے کے طریقے کو لے کر کے آئے اس کو ہم اپنے برادران وطن جو ہمارے ہندوستان کے بھائی ہیں ان تک اس کو ہم پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر جماعت کا کام ہو رہا ہے کہ پورے دیش میں اسلام کا تعارف کرایا جائے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہیں جو ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دیگر اور مذہب کے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے ہو۔ جماعت یہ کام کرتی ہے کہ اسلام کا صحیح تعارف ان کے سامنے پیش ہو، اس لیے کہ دین اسلام امن، شانتی، بھائی چارہ، پیار و محبت، ایک دوسرے کا تعاون، سب کو ساتھ لے کے چلنا، دکھ درد میں شرکت، اس کی بنیاد اسلام فراہم کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دو بڑا کام جماعت کرتی ہے۔ تیسرا بڑا کام جو جماعت کا اس دیش کے اندر ہے وہ یہ پبلک سروس کا کام، جی، خدمت خلق کا کام، اور یہ بلا تفریق مذہب و ملت ہوتا ہے، یعنی کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یا کوئی ایشور کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن بحیثیت انسانیت کے جماعت یہ کام کرتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت تھا وہ اتراکھنڈ میں دہرادون کے علاقے میں جو زلزلہ آیا اور وہاں پر جو سیلاب آیا اور طوفان آیا، حادثہ بہت بڑا ہوا، تو اس میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا، سب ہمارے ہندو بھائی تھے جو وہاں تیرتھ یاترا کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر کام کیا، جس کو لوگوں نے، ہندو بھائیوں نے سراہا، اور ان کے سامنے یہ بات بہت اچھے انداز سے واضح ہوئی کہ واقعی جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی کے یہ بڑے بڑے موٹے کام ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین کی بنیاد پر، اپنے اللہ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر ان کو متحد ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ان کے ہیں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار اختلاف میں مبتلا نہ ہو، یہ تعلیم دی ہے۔ اب جو غیر دیکھتے ہیں، دوسرے دیکھتے ہیں کہ بھی اسلام کے ماننے والے ایسے ایسے بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جماعت اتحاد کی دعوت دیتی ہے، برادران وطن میں دعوت کا کام کرتی ہے، اور بڑے پیمانے پر سوشل سروس کا، پبلک سروس کا کام جماعت کرتی ہے۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ، جب آپ کام کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں تو کون سی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے سامنے، غلط فہمیاں سامنے آتی ہیں؟ بہت ساری غلط فہمیاں دین اسلام کے بارے میں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تشدد کی تعلیم دیتا ہے، فورس کر کے زبردستی چیزوں کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت صاف ستھری تھیں، آپ کے جو فالوورس تھے انہوں نے کس انداز سے سب کے ساتھ تعلق رکھا، تو لوگوں کے ذہن صاف ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال میں آپ کو نمونے کے لیے دیتا ہوں۔ ایودھیا میں پرم ہنس صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو اتردائی جانشین تھے وہ ڈاکٹر گوپال داس۔ جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن جب ان سے ملا اور باتیں ان سے ہوئیں تو انہوں نے کہا بات ایسی اگر آپ کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ دین اسلام یہی ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ایک کنفیوژن ہے، اگر آپ دور کر دیں تو بہت اچھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا کہ کافر جو لفظ ہے اس سے ہم بہت بھیبھیت ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ جی، اب وہ ڈاکٹر آدمی ہے، پی ایچ ڈی آدمی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کافر کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کافر کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی نظر میں ہندو قتل یوگ، مار ڈالنے کے قابل ہے، جب اس کو طاقت حاصل ہوگی تو کافر کو ختم کر دے گا۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، انتم ایش دودھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشوری اپدیشوں کے ساتھ مکہ میں اترے ہوئے، انہوں نے سمپورن مانو جات کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے ایشوری سندیش کو پہنچایا۔ جن لوگوں نے سویکار کر لیا ان کا نام مسلم پڑا، مان لینے والا۔ جنہوں نے نہیں مانا اس کو، انہوں نے کہا کہ پروفٹ ہم نہیں مانتے، ان کا نام کافر پڑا۔ لیکن پروفٹ نے سمبند دونوں سے رکھے، پیار کا، محبت کا، اپنائیت کا۔ کافر کے معنی ہوتے ہیں نہ ماننے والا، بس۔ انہوں نے کہا آج اتنی بڑی انڈرسٹینڈنگ میرے ذہن سے ختم کی۔
اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو اس دیش میں جماعت اسلامی نے کیا تو لوگوں کو انصاف ہوئے. میں RSS کی اگر بات کروں تو RSS اور ان کی جو ذہنی تنظیمیں ہیں وہ بہت کچھ پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں کرتی رہتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم RSS کے اپنے بھائیوں سے بھی ملاقات کریں، ان کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے، جو ان کے رائٹرس ہیں ان سے بھی ملاقات کریں. 5 جن جو RSS کا آرگن ہے اس کے ایڈیٹر ڈاکٹر ترون وجے صاحب تھے، اب تو وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہو گئے. اس وقت جبکہ وہ ایڈیٹر تھے دلی میں ان سے ملاقات لوگوں نے کی اور بتایا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اپدیش ہمارا یہ ہے. مس انڈرسٹینڈنگ ختم. جی سن کر کے آپ کو بھی حیرت ہوگی اور لوگوں نے اس کو دیکھا اور سب ڈاکومنٹس بھی آئے. انہوں نے اتنا احترام کیا جماعت کے لوگوں کا، اور جو قرآن مجید دیا گیا تو اس پر سخت رکھا، اور آرٹیکلس جو انہوں نے لکھے کہ ہندو بھائیوں ہم کو دین اسلام کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، میں اپنے ہندو بھائیوں سے مدد کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا ادھیئن کریں. تو ان کے ذہن میں بھی بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھیں جو دھیرے دھیرے دور ہوئی. اصل کیا ہے، لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ اور سانحہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر پورا ہے. میں تو جو نیشنل سمپوزیم ہے یا اپنے اسٹیٹس کے ہیں اس میں بھی میں نے ہندو بھائیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ الہ آباد جیسی جگہ میں جو دھرم گرو ہیں ان سب کی ایک سبھا میں میں نے یہ بات جب کہی کہ اصل جھگڑا ہمارے یہاں ان لوگوں کا ہے جو دھرم کی آڑ لے کر کے اپنے سوارتھ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پرابلم پیدا کرتے ہیں. کوئی بھی دھارمک مسلمان ہوگا یا ہندو ہوگا اس سے پرابلم نہیں ہوگا کبھی، اس لیے کہ مسلمان بھی اپنے دھرم پر قائم نہیں ہے اور ہندو بھی اپنے دھرم پر قائم نہیں. ہندو دھرم میں یا اسلام دھرم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اشانتی پھیلائی جائے، اتیاچار کیا جائے، لوگوں کے ساتھ دورویوہار کیا جائے، لوگوں کی ہتیائیں کی جائیں، بلاತ್ಕಾರ کیا جائے؟ کسی دھرم میں نہیں. لیکن لوگ دھرم کا آڑ لے کر کے دھارمک اپنے آپ کی یہ ساری غلطیاں کرتے ہیں تو دھرم بدنام ہوتا ہے. تو اسلام دھرم کے چہرے سے تصویر کو صاف کرنا اور اس کا جو صحیح تعارف ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کام بڑے پیمانے پر الحمدللہ ہو رہا ہے. اور میں یہ بات آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف لکھ رہے تھے جب ان کے سامنے باتیں رکھی گئیں تو ان کا قلم متوازن ہو گیا. اس لیے کہ کوئی چیز بے بنیاد جب آدمی کرتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت بھی مجروح ہوتی ہے. جی، زبردستی کی جو بات آپ نے کہی کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے ایک ایسی مہم چلائی جا رہی ہے جسے نام دیا گیا، آپ اتر پردیش سے آتے ہیں تو UP کو لے کر ہی جو چرچا کا وشے بنا رہا کچھ دنوں سے آگرہ میں، کہ کچھ ایسی مہم چلائی جائے کہ مسلمانوں کو یا کرسچنوں کو اور بھی جو بیکورڈ کلاسز کے لوگ ہیں ان کا گھر واپسی کا کوئی پروگرام بنایا جائے. تو اس میں اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیے، انسان سب سے بڑا بنایا گیا ہے اس سنسار میں، اور اس کے بڑکپن کا راز یہ ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایشور نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ انسان کی توہین ہے کہ اس کو کوئی چیز اس کے اوپر تھوپی جائے بغیر سوچے سمجھے. اسی لیے یہ بات دین اسلام میں بھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو چاہے پروفٹ کی بات مان لے، جو چاہے نہ مانے. وہ تو ایک دن ایسا آئے گا جیون مرت کے پشچات، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس دن سب کتاب ہوگا. اب آستھا کتنی ہے اس پر وہ الگ ایشو ہے. میں آپ کی سوال آپ کا بہت اچھا ہے. میں اس پر سب سے پہلے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ میں ان لوگوں کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں جو ان غیر مسلم اور ہندو بھائیوں کو جنہوں نے خود اس کو کنڈم کیا کہ اس طرح کی باتیں کرنا نفرت پھیلانا ہے. کوئی شخص مسلمان ہو، کوئی شخص ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، عیسائی ہو، ایشور کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اسے یہ پورا ادھیکار حاصل ہے کہ وہ اپنے دھرم کے بارے میں بھی سوچے، دوسروں کے دھرم کے بارے میں سوچے. کوئی چیز اگر اچھی اس کو لگتی ہے تو اس کو وہ سویکار کرے، اس کو وہ ٹھکرا دے، یہ اس کا ادھیکار ہے. اب آدمی کو زبردستی کسی گھرودے میں باندھ کے رکھنا یہ خود اس کی مہانتا کے خلاف ہے. تو ہندو بھائیوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ سب باتیں گھر واپسی اور فلاں یہ سب تو اچھی چیزیں نہیں ہیں. جماعت اسلامی نے اول دن سے یہ بات کہی ہے کہ کسی کو زبردستی کسی کا کوئی دھرم سویکار کرانا یہ صحیح نہیں ہے، دھرم کے انوسار بھی اور انسانیت کے انوسار بھی. تو اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ ہر سماج میں اور ہر سوسائٹی اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور وہی ان کی سیاست ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم سمجھانے کا کام کریں گے کہ بھئی انسانیت کے ناطے، مانوتا کے ناطے آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، پیار اور محبت کی باتیں کرنا چاہیے، مل جل کے رہنے کی باتیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی دھرم کے انوسار چلتے ہوئے اچھائیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کامن پروگرام بنا کے دیش کی انتی کے لیے، سوسائٹی کی انتی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. لوگوں میں دوریاں پیدا کر کے
تو نفرتیں بڑھتی ہیں، کام متاثر ہوتا ہے، دیش انتی نہیں کرتا، گھرنائیں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیز انسان کو نہیں سوٹ کرتی، یہ حیوانوں کو سوٹ کرتی ہے. تو انسان اگر ہے تو اس کے یہاں پیار ہوگا، محبت ہوگا، ابنائیت ہوگی، سمان ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جبکہ وہ بتوں کے خلاف تھے کہ صرف ایک ایشور کی اباسنا ہونی چاہیے، دوسرے لوگوں کے سامنے سر ٹیکنا یہ انسان کی توہین ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ یہ سب کرتے تھے آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، اور اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے کے لیے کوئی بات کہیں آپ نے سنی تو اس کو اسٹرکٹلی روکا آپ نے. اسلام کی تعلیمات تو بہت ہی صاف ستھری اور عام ہے، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی وچار دھارا رکھنے والے اس دیش کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، سماج کے لیے بہتر نہیں ہے. ان کو خود اپنے چیزوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور دیش اور سماج کے ہت میں ان کو یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے. جی، یہ اس بات کو دھرمانترن کو لے کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دھرم ورودھی بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ایسا بل پارلیمنٹ میں آتا ہے تو جماعت اسلامی کا کیا اسٹینڈ ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی کا اسٹینڈ بہت پہلے سے بہت صاف ہے. جب کئی سارے اسٹیٹس نے اس بل کو اپنے ہاں پاس کرایا اس وقت جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا، اور اب بھی جماعت اسلامی خود اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اس دیش کے ہمارے ہندو بھائی جن کی وچار دھارا اچھی ہے، جن کی سوچ اچھی ہے، جو اس دیش کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے. 90% کے آس پاس وہ لوگ ہیں جو بہت صاف ستھرے ہیں اس دیش کے. 10-12% ایسے لوگ ہیں جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. تو جماعت کا اسٹینڈ بہت صاف ہے کہ کوئی بھی دھرم سویکار کرنے والا اسے آزادی ہونی چاہیے، اس کو سویکار کرے، اس کا پرچار کرے اچھے انداز سے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو. تو اینٹی کنورژن جو بل ہے اس کے خلاف جماعت پہلے بھی رہی ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے مجھے تو امید ہے اول تو ایسی بات نہیں آنی چاہیے، اور امید ہے کہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں اور جو بھی لوگ ہیں یا اور جو پارٹیاں ہیں یا دیش کی جو ہت ہے تو یہ انشاءاللہ ایسی بات نہیں آئے گی. اگر آئی بھی تو جماعت شانتی کے ساتھ لوگوں سے بات کر کے، ممبر پارلیمنٹ جو اچھے ذہن کے ہیں ان سے بات کر کے، کچھ جو پریشرس گروپ ہیں ان سے بات کر کے، دیش کی جو بہت NGOs ہیں یا سوسائٹیز ہیں یا جو اور آرگنائزیشنس ہیں ان کو ساتھ لے کر کے جماعت ایک مضبوط آواز اٹھا کے لوگوں کو سمجھائے گی کہ اس کے دور پریणाمی کیا اثرات ہو سکتے ہیں، نقصانات ہو سکتے ہیں، اور یہ انسانیت کی مہانتا اور انسانیت کے اوقات کے خلاف ہے. یہ چیز انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. دوستو آپ دیکھتے رہیے 1 to 1 اسکوپ. ہم ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے پھر بات کریں گے.